بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ذیابطیس کے متعلق ہے، یعنی کہ شوگر کے متعلق ہے۔ شوگر جو ہے یہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ دو طرح کی شوگر ہوتی ہے۔ ایک شوگر جو ہے وہ اعصابی شوگر ہوتی ہے، اور دوسری شوگر جو ہے وہ غدی شوگر ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک شوگر جو ہے وہ بادی امراض کی وجہ سے ہوتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آج ہم جو شوگر اعصاب کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا ہم آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، جب کسی شخص کے اندر اعصابی اور غدی تحریک جو ہے شدید ہوتی ہے تو اس وقت جو تیلی ہوتی ہے، یعنی جو طحال ہوتا ہے اور جگر ہوتا ہے اور لب لبا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ضعف کے سبب سے خمیر جو ہے وہ اچھی طرح تیار نہیں ہو سکتے۔ جب خمیر وغیرہ جو ہے وہ اچھی طرح تیار نہیں ہوتے تو جو غدد جاذبہ ہوتے ہیں ان میں تحلیل کی وجہ سے جو شوگر ہوتی ہے وہ ہضم نہیں ہوتی، تو ہوتا پھر کیا ہے، وہ شوگر جو ہے وہ ہمارے پیشاب کے اندر اس کا اخراج جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ مٹھاس وغیرہ، وہ شوگر وغیرہ جو ہے جب پیشاب کے اندر خارج ہوتی ہے تو ایسے پیشاب کے اوپر کیڑے وغیرہ جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، اور بندے کو سفید رنگ کا پیشاب جو ہے وہ کثرت کے ساتھ بار بار آتا ہے۔ جب ہم ایسے مریض کی نبض دیکھتے ہیں تو وہ ڈوبی ہوئی گہری سست نبض ہوتی ہے، پھولی ہوئی، اور اس کے سٹوک جو ہیں وہ بڑی مشکل سے ہمیں ملتے ہیں پہلی انگل کے اوپر۔ اور حضرات گرامی قدر، جب اس کو پیشاب بار بار آتا ہے تو اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ شوگر ہوتی ہے تو اس میں بلڈ پریشر جو ہے وہ لو بھی ہو جاتا ہے، اور ٹانگوں میں درد وغیرہ بھی رہتا ہے، اور پٹھوں کے اندر کھچاؤ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے مریض جو ہے اس کے اندر قوت دبا کی کمی بھی ہو جاتی ہے، اور ایسا مریض جو ہوتا ہے جب اس کو جلد کے اوپر کسی قسم کا کوئی زخم بنتا ہے یا پھوڑے اور پھنسیاں وغیرہ بنتے ہیں تو وہ جلد ٹھیک ہونے میں بھی نہیں آتے، وہ بڑی دیر لے لیتے ہیں ٹھیک ہونے میں۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں، ایسے مریض کو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، جیسے پیشاب کی کثرت ہوتی ہے ایسے ہی پیاس کی بھی اس کو کثرت ہوتی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اگر خواتین کو اس طرح کا کوئی مرض لاحق ہو، یعنی کہ اعصابی غدی تحریک کے اندر جب شدت واقع ہوتی ہے تو اس کو اگر شوگر ہو تو یہ یاد رکھیں کہ جو رحم کے اندر جو ماہواری کے امراض وغیرہ ہیں وہ بھی اس کو پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی کہ خرابی ماہواری کے امراض وغیرہ بھی اس کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسے مریض کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا علاج جو بالکل ممکن ہے، اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اگر مستقل طور پر اس کا علاج کیا جائے تو یقین مانیے کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ مرض جو ہے وہ ہمارا پیچھا چھوڑ سکتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اس میں ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ تقریباً 3 ماہ سے لے کر 6 ماہ تک ہم اپنے پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں۔ اگر مریض جو ہے وہ پرہیز کرے، پرہیز کے اوپر توجہ دے، تو انشاءاللہ یقین مانیں یہ کوئی لاعلاج مرض نہیں ہے، اور ناممکن کوئی بات نہیں ہے کہ یہ مرض اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ انشاءاللہ بڑی جلدی وہ مریض جو ہے وہ ریکور ہو جاتا ہے۔ تو علاج اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس میں
جو عضلاتی صابی میڈیسن ہے یا عضلاتی غدی جو میڈیسن ہے وہ اپنے مریض کو، وہ دوست احباب جو کہ قانون مفرد اعضاء کو جانتے ہیں یا ابھی پڑھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں اور وہ ابھی شاگرد ہیں، تلمیذہ ہیں، ان کو چاہیے کہ جو عضلاتی اعصابی میڈیسن ہے یا عضلاتی غدی جو میڈیسن ہے اور جو غذائیں وغیرہ ہیں وہ اگر اپنے مریض کو استعمال کروائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ مرض جو ہے اس کے اوپر وہ قابو پا لیں گے۔ تو حضرات گرامی قدر، جب آپ یہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق علاج کریں گے تو عضلات کے اندر جہاں تسکین واقع ہو چکی ہے وہاں البتہ تحریک جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، اور غدد جاذبہ کے اندر جہاں تحلیل واقع ہو چکی ہے وہاں الحمدللہ تسکین ہونے کی وجہ سے وہاں کا جو ضعف ہے وہ دور ہو جائے گا، اور انشاءاللہ بفضل تعالیٰ مریض جو ہے اس کے اندر جب طاقت آئے گی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 4 نمبر جو دعائیں ہیں یعنی 4 ملین جو ہے وہ آپ نے استعمال کرانی ہے، غدی اور عضلاتی جو میڈیسن ہے وہ استعمال کرانی ہے۔ جب آپ یہ میڈیسن استعمال کروائیں گے تو ہوگا یہ کہ اب جو لبلبہ ہے اس کے اندر الحمدللہ تحریک پیدا ہو جائے گی، اور جب لبلبہ کے اندر تحریک پیدا ہوگی تو انشاءاللہ یہ بات ممکن ہو سکے گی کہ اب جیسے ہی مطلب لبلبہ کے اندر تحریک پیدا ہوگی تو آپ کا جو لبلبہ ہے وہ انسولین جو ہے جو بنانی چھوڑ چکا تھا اب وہ نئے سرے سے انسولین دوبارہ پیدا کرنی شروع کر دے گا انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ اس طرح جب آپ علاج کریں گے تو مریض آپ کا بڑی جلدی صحت یاب ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو میں نے ان دوستوں کے لیے یہ ساری میڈیسن جو ہیں وہ بتائی ہیں جو کہ قانون مفرد اعضاء کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن وہ دوست احباب جو اس قانون مفرد اعضاء کو نہیں جانتے ان کے لیے میں ایک بالکل آسان سا نسخہ ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اگر استعمال کروائیں گے اور روزمرہ زندگی کے اندر میں نے بھی اس سے کما کو فائدہ اٹھایا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے تاج لینی ہے، نمبر 2 آپ نے تالم کھانا لے لینا، اور نمبر 3 آپ نے سمندر سوکھ لے لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر تخم ارمل لینا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے جو ببول کے پھول ہوتے ہیں خشک جس کو ککر بھی آپ بولتے ہیں وہ جو پھول ہیں وہ آپ نے لے لینے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کلونجی لے لیں اور ہال یون لے لیں، اور اسی طرح تخم جو ہے میتھی کے وہ بھی آپ اس میں ڈال لیں، اور گڑ مار جو بوٹی ہوتی ہے وہ آپ مطلب استعمال کریں، اور ساتھ لینا ہے آپ نے سلاجیت وغیرہ کا، اور کشتہ فولاد کرشی کا یا ہمدرد کا یا اشر والوں کا بنا بنایا آپ کو مل سکتا ہے، وہ اچھی قسم کا آپ نے وہ بھی کشتہ لے لینا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے تقریباً یہ 12 چیزیں ہیں، یہ آپ نے برابر وزن لے لینی ہے، اور اس میں اگر آپ تھوڑی سی برائے نام سی یعنی کہ اگر یہ ساری چیزیں آپ تولا لیتے ہیں تو آپ ایسا سمجھ لیں کہ 1 گرام صرف اس میں کالی امہ ڈال لیں۔ اب یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہے، لے کر ان کو صاف کرنا ہے، اور صاف کرنے کے بعد آپ نے ان کو خود آمن دستہ کے اندر ڈال کر آپ نے کوٹنا ہے۔ یہ کسی گرینڈر کے اندر آپ نے نہیں ڈالنی، نہ کسی مطلب گرینڈر کے اندر ڈال کر ان کو پاؤڈر بنانا ہے۔ کیوں؟ جب ہم اس طرح کی مطلب کوئی میڈیسن بناتے ہیں تو گرینڈ کرتے ہیں تو پھر جو میڈیسن کے جوڑ ہوتے ہیں اصل میں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر میڈیسن کے اندر وہ اثر باقی نہیں رہتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ نے خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ آمن دستہ کے اندر ڈال کر یا اپنے کسی شاگرد سے یہ میڈیسن جو ہے ساری 13 چیزیں بنیں گی، آپ نے لے کر ان کو اچھی طرح وہ کوٹ کر پیس کر اس کا سفوف بنائیں۔ جب یہ پاؤڈر بن جائے گا تو اب آپ نے بڑے کیپسول بھر لینے ہیں، 1 کیپسول صبح اور 1 کیپسول آپ نے شام کو یہ اپنے مریض کو استعمال کروانا ہے۔ کس آدمی کو جس کو اعصاب کے اندر بادی کی وجہ سے شوگر وغیرہ ہے اس کو آپ نے استعمال کروانا ہے۔ کس چیز کے ساتھ آپ نے استعمال کروانا ہے؟ آپ نے تھوڑی سی اجوائن لے لینی ہے اور تھوڑا سا پودینہ لے لینا ہے
اور اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی آپ نے سنا مکی ڈال لینی ہے. تو کیونکہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ قبض بھی ہوتی ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو قبض نہیں ہونے دینا. اگر اس کو قبض نہیں ہے تو پھر آپ نے سنا مکی وغیرہ نہیں ڈالنی. اگر قبض ہے تو پھر تھوڑی سی اس میں آپ سنا مکی ڈال سکتے ہیں. اس کا کعوہ بنائیں اور کعوے کے ساتھ ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول آپ نے شام کو استعمال کروانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے اگر وہ آ کر شکایت کرتا ہے کہ مجھے ابھی بھی پیاس لگ رہی ہے، تو پھر آپ تقریباً 3 سے 5 جو سرخ رنگ کی مرچ وغیرہ ہوتی ہے وہ مرچیں لے لیں لمبی، ان کو رات کو بھگو دیں اور بھگو کر صبح جو پانی یا نترا ہوا پانی ہے اس کا وہ مرچوں والا وہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا استعمال کروائیں. انشاءاللہ اس کی پیاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اگر یہ نہیں ہے کوئی کسی مریض کو کہ مزاج کو اچھا لگتا ہے کہ میں مرچ والا پانی نہیں پینا چاہتا، تو پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اس کو 4 ملین جو ہے وہ استعمال کرائیں. یعنی کہ اجوائن جو ہے وہ 1 تولہ لے لیں، تیز پات 1 تولہ لے لیں، اور رائی جو ہے وہ 1 تولہ لے لیں، اور 3 تولے آپ نے جو گندک مصفہ ہے آملہ سار وہ لے لینی ہے. ان اب چاروں چیزوں کو آپ نے پیس کر پاؤڈر بنا کر وہ آپ رکھ لیں. جو مریض کہتا ہے کہ مجھے پیاس جو میری ختم نہیں ہو رہی یا پیشاب وغیرہ میرا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ تقیم سب ابھی تک کار ہے، تو یہ استعمال کریں چند دن. اس کو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ایک تو اس کے اندر طاقت آ جائے گی، انرجی پیدا ہو جائے گی. جو اس کی ٹانگوں کے اندر درد تھا، اسحاب کے اندر درد تھا، انشاءاللہ وہ ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 ماہ سے لے کر 6 ماہ تک اگر کوئی دوست احباب ساتھی جو ہیں یہ مکمل باپرہیز علاج کریں گے یا کروائیں گے تو ہمیشہ کے لیے شوگر جو ہے اعصابی شوگر جو بادی کی وجہ سے ہوتی ہے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ وہ آپ کو بھاگتی ہوئی نظر آئے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ ایسی جو موذی امراض ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.